فرمایا کہ اس کلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں، اس لیے اس کو تسبیح کرو بیاں کہتے ہیں، یعنی ملائکہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، اور اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے اور کشادہ رزق حلال ملے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت سے جب تسبیح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر تسبیح، اسے نبی نے فرمایا افضل ترین کلام اللہ کے نزدیک تسبیح والا کلام، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس لیے ملائکہ نے بھی یہاں پر جب اظہار وفا کیا تو سب سے پہلے وہی تسبیح والی بات کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ تو یہ کہا وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح بہت پسند ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ تسبیح کا معنی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کی عجز سے، شرک سے، کمزوری سے پاک قرار دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پاکی بیان کروانا بہت پسند ہے۔ اس لیے ملائکہ نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ملائکہ نے یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، حمد کو ساتھ ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی آپ نے دیکھا سبحان اللہ کے بعد و بحمدہ کو ذکر فرمایا۔ تو حمدی کا تو معنی ہوتا ہے کہ صفات ثبوتیہ، یعنی تیرے اندر سارے صفات حمیدہ موجود ہیں، و بحمدہ کا مطلب ساری صفات حمیدہ آپ کی ذات میں موجود، اور سبحان کا مطلب تو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، کسی قسم کی کمزوری تیرے اندر موجود نہیں ہے۔ اب ان دونوں کو ساتھ ملا کر کیوں کہا؟ اس میں بڑی نکتے کی بات ہے۔ دیکھو آج محاورے میں اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ یار وہ آدمی کیسا ہے، ذرا اس کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین کر رہا ہوں، آپ بتائیے کیسا آدمی ہے، تو اگر آپ یہ کہیں برا آدمی نہیں ہے، not bad، برا آدمی نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ تعریف نہیں ہے۔ تو آدمی کہتا ہے یار اس کا مطلب ہے بس ٹھیک ہی ہے۔ ایک ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں او اچھا، او بہت اچھا آدمی، ایکسیلنٹ، بڑا اچھا آدمی یار، بہت ایماندار، بڑا شریف آدمی ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ ایکسٹرا تعریف ہوئی۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں برا آدمی نہیں ہے، تو برا آدمی نہیں ہے یعنی اس میں برائی نہیں ہے، تو یہ تعریف نہیں ہے، بس ایک طرح کا اظہار ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں تسبیح پر رک جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نقص نہیں ہے، اللہ میں ضعف نہیں ہے، اللہ میں جو کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، یہ کہہ کے چپ ہو جاتے تو یہ اللہ کی حقیقت میں تعریف نہ ہوتی کہ جی اللہ کیا ہے، کہ جی اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بس اب چپ، یہ تو کوئی تعریف نہ ہوئی۔ کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، تو اس پہ آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں ہاں کوئی زیادہ تعریف نہیں ہے، ہاں وہ کہتا نہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اللہ کی جب آپ نے تسبیح کیا، آپ نے کہا کہ اللہ میں نقص نہیں ہے، اللہ میں ضعف نہیں ہے، اللہ میں کمزوری نہیں ہے، بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے تو اللہ کی تعریف جیسی کرنی چاہیے ویسی تعریف ہوئی نہیں۔ اس لیے ساتھ حمدی کو ذکر فرمایا کہ نحن نسبح بحمدک، کہ اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی ضعف اور کمزوری سے پاک قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم تیری صفات حمیدہ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ کی صفات حمیدہ کو بھی ذکر کیا کہ اللہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی کمزوری نقص نہیں ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اب ہوئی تعریف، اب تعریف مکمل ہوئی۔ اگر صرف اتنا کہتے کہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے تو یہ تعریف کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے، بحمدی، لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ تیرے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی و بحمدہ ساتھ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری صفات حمیدہ کے ساتھ متصف کرنی ہے۔ اس لیے یہ بات کلیئر کر لیں وہ لوگ، لہذا علماء دیوبند جو بیچارے ہمارے گزر چکے ہیں اور اپنے جو ہے وہ جنتوں میں مزے اڑا رہے ہیں، ان کی غیبتیں کرنا، ان کے بارے میں ایسی بھپتیاں اڑانا، ان حضرات کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج جس فرد نے کی ایسی بات، اس فرد تک بس آپ رہیں کہ اس شخص نے یہ بات کی ہے،
اس کو آپ علماء دیوبند کا ترجمان یا نمائندہ سمجھ کے تو سب کو جو ہے اس میں نہ گھسیٹیں، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے آپ اس نوعیت کو سمجھیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے پہلے ہم فقہی جو فیصلہ اس کی تشریح کو پہلے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ علامہ جو وہ خیر الدین حنفی رحم اللہ تعالی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، 6 صورتیں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں اس گستاخی کے حوالے سے یا غلطی کے حوالے سے۔ تو وہ 6 صورتیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کیا وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے اس کو ذکر کر کے ہم اس کو حکم بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کلیئر رکھیں، یہ غلطی نہیں ہے، گستاخی ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے، گستاخی ہے، لہذا یہ آپ پہلے ذہن میں رکھیں۔ اور گستاخی بھی اگر ہو جائے اس کی بھی آگے کیٹیگریز ہیں، وہ گستاخی ماننے میں کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آگے اس کی کیٹیگریز ہیں۔ چنانچہ علامہ خالد حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ جو بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ خلاصہ جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب ہی کہ جو استاد محترم مفتی رشید احمد لدھیانوی قدس سرہ نے اصل الفتاوی کے اندر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ لکھا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں کلمہ کوئی ایسا کلمہ، اس کلمہ کے کلمہ کفر ہونے میں اختلاف ہو کہ یہ کلمہ کفر ہے یا کلمہ کفر نہیں، یہ پہلی صورت بیان کی کہ وہ بعض فقہا کہیں یہ کلمہ کفر ہے، بعض کہیں یہ کلمہ کفر نہیں ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ایسی صورت میں عدم تکفیر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو عدم کفر میں ڈالا جائے گا کہ یہ کہا جائے کہ اس کے کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوا، ٹھیک، کیونکہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ دوسری صورت انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ لیکن اگر ایسے کلمات ہیں جو ڈیفینیٹلی کلمہ کفر ہی ہیں، اس میں توہین و تنقیص ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک، تو یقینی اور حتمی طور پہ وہ کلمہ کفر ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آگے چند صورتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ نسیانن Bin Taraki Trading Platform. او خطا، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر جو ہے وہ نسیانن بھولے سے بول دیا یا خطا یا غلطی سے بول دیا وہ کلمہ کفر، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں بھی عدم تکفیر کا حکم لگایا جائے گا، مطلب اس شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ نسیانن اسے ایک بات کہہ دی یا غلطی سے کہہ دی۔ اور غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہاروت کہہ رہا ہوں، حابیل کی جگہ قابیل کا نام بول دیا، قابیل کی جگہ ماروت اس کا جو ہے حابیل کا بول دیا، اور یہ کہہ دیا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا، اور سارے گناہ جو ہے قیامت تک کے قتل کے حابیل کی گردن پہ ہوں گے، حالانکہ حابیل تو مقتول ہے، اس کو کہتے غلطی، یہ غلطی ہوگی، اس کا نام حضور چلا گیا۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں فرمایا کہ وہ جب اس کو متنبع ہو گیا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ دوسری صورت فرمایا کہ عامدن تکلم کیا، آمدن کا مطلب کہ جان بوجھ کے اس نے کلمہ کفر پر تکلم کیا، کلام کیا، اس کو پتہ بھی ہے یہ کلمہ کفر ہے، اور ارادہ بھی کفر کا اس نے کیا کہ نہیں بھی میں کفر کا ارادہ بھی کر رہا ہوں اور میں جان کے کہہ رہا ہوں، اس صورت میں فرمایا بالاتفاق وہ کافر ہوگا، اس کی تکفیر کی جائے گی، ٹھیک ہے، تو نسیان اور خطا میں تکفیر نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آمدن کے اندر جو ہے وہ بالاتفاق تکفیر کی جائے گی کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری صورت یہ فرمایا کہ حاضلن تکلم کیا، حاضلن کا مطلب ہنسی مذاق میں کلمہ کفر کہہ دیا، اور اس کو پتہ ہی یہ کلمہ کفر ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کافر کا ہوگا، تو ہنسی مذاق میں اسے ایک ایسی بات کہہ دی، لیکن تھا کلمہ کفر، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ میں کفر نہیں، اس سے کفر نہیں آئے گا، مذاق دی گل ہے۔ جیسے بہت سے لوگ بیوقوف کہہ دیتے ہیں اور یار جنت رب نے سانو ہی دینی ہو تو مزہ بننی ہے رب نے۔ اب یہ پنجابی کا جو ہنسی مذاق میں چلتا ہے، یار اللہ نے جنت سانو ہی دینی ہوتے اللہ نے مزہ بننی ہے، اب یہ کلمہ کفر ہے، یہ توہین کی بات ہے۔ اب ہنسی مذاق میں ہم بولتے ہیں، لیکن یہ اور وہ ان کو پتا ہے کہ یہ کفر کی بات ہے، لیکن وہ سمجھتے اس سے کافر کفر نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کتنی مذاق ہم کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر قرار دیا جائے گا، حاضل۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی صورت یہ ہے، فرمایا کہ لائبن اس نے جو ہے کہا لائبن استہزاءً،
استہزاء اڑاتے ہوئے اس سے کلمہ کفر کا استہزاء اڑاتے ہوئے، تو اس میں چونکہ ایمان کو خفیف سمجھا، استخفاف ایمان کیا ہے، لہذا ایسی صورت میں بھی تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر قرار دیا جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد پانچویں صورت یعنی سیکنڈ کیٹیگری کی پانچویں صورت اور ٹوٹل کی چھٹی صورت اور آخری صورت جو بیان کی ہے، یہ ترتیب میں نے بدلی اس لیے کہ مجھے آخری صورت میں گفتگو کرنی ہے. تو آخری جو صورت بیان کی ہے وہ ہے جاہلن. جاہلن کا مطلب یہ ہے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا کہ وہ کلمات جو کفریہ کلمات ہیں، لیکن یہ اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ یہ کلمہ کفر نہیں ہے، یہ